السلام علیکم۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کا سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ تو بزرگ نے جواب دیا کہ مرنے سے ایک دن پہلے۔ اس نے پوچھا کہ کسی کو اپنی موت کی کیا خبر؟ تو بزرگ نے جواب دیا تو پھر ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھو۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ زاریات میں انسان کو اور جنوں کو بنانے کا مقصد ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں بنایا میں نے انسانوں کو اور جنوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت ہے زندگی کا مقصد میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، عبادت ہے زندگی کا مقصد۔ اور عبادت کی تعریف کیا ہے؟ علماء عبادت کی تعریف ایک عام انسان کو سمجھانے کے لیے کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ کسی ذات کو برا ماننا، اسے خالق، اسے مالک، اسے رازق، اسے حاکم ماننا، اور اس بات کا علم رکھنا کہ اس کے پاس علم ہے اس کائنات کو چلانے کا اور مجھے چلانے کا، اور وہ ہر کام کو ٹھیک طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اور اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ایمانداری کے ساتھ ہر کام کو سر انجام دینا۔ اور اس تعریف کو بتانے کے بعد علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی ساری زندگی عبادت میں گزر سکتی ہے، آپ کا سارا دن عبادت میں گزر سکتا ہے اگر آپ ہر کام کو ایمانداری کے ساتھ سر انجام دیں، آپ حلال روزی کمائیں، حرام نہ کمائیں، اور آپ سود سے کاروبار نہ چلائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا کہ عبادت کرتا رہیں میرے بندے، عبادت کرتا رہیں، ہار نہ مانی، شیطان تمہیں چاروں طرف سے آئے گا یہ بتانے کے لیے کہ تیری زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت عبادت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر کام میں رازق مانیں، اللہ تعالیٰ کو حاکم مانیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ موجود پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔